السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الى الولیمہ فلیاتیها، رواہ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمہ، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو ولیمہ کی دعوت دے فلیاتھا، اسے چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کرے، وہاں تک پہنچے۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت کے طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دوسری حدیث عام حکم دیتی ہے، دوسری حدیث کے اندر عام دعوت کا حکم بھی ہے۔ اللہ کا بتا اذا دعا احدکم فلیجب، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کر لے۔ تو پتہ چلا کہ ایک دعوت خصوص یعنی ولیمے کی یہ خاص دعوت ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کے طرف اشارہ فرمایا۔ ولیمہ کی دعوت کرنا یہ سنت نبویہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، وجوب کے دائرہ میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، یہ تمہارے کپڑے میں زردی کی نشانی ہے، کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشاتن، آپ نے بولا کہ گرچہ ایک بکری ذبح کرو، ایک بکری ولیمہ کرو۔ مطلب یہ کہ ولیمہ کرنے کا حکم وجوب پہ دلالت کرتی ہے۔ عام طور پہ ولیمہ کے معاملہ میں لوگ تساہلی کرتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ولیمہ لوگ جب چاہے تب کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعین کر دی۔ پہلی بات یہ بتا چلا ولیمہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، ہر مسلمان کو نکاح کے بعد، شب زفاف کے بعد، خلوت صحیحہ کے بعد ولیمہ کرنا ہی چاہیے۔ اس کی دلیلیں موجود ہیں، کب تک کریں گے؟ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الولیمة اول یوم حق وطعام یوم الثانی سنہ وطعام یوم الثالث سمع من سمع سمع اللہ به، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ولیمہ کرنا یہ حق ہے، اور دوسرے دن ولیمہ کرنا یہ سنت نبویہ ہے، اور تیسرے دن ولیمہ کرنا یہ ریاء و نمود ہے۔ من سمع سمع اللہ بھی، اور جو ریاء و نمود کرے گا اللہ اسے سزا دے گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ولیمہ پہلے دن کرنا یہ حق ہے، دوسرے دن کرنا یہ سنت نبویہ ہے، اور تیسرے دن ریاء اور نمود دکھاوا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں کوئی بھی آدمی مسئلہ استنباط کر سکتا ہے کہ پہلا دن یا دوسرا دن ولیمہ کر سکتے ہیں، لیکن ولیمہ سے متعلق بھی لوگوں نے مغالطہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ولیمہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ولیمہ کرتے ہی نہیں۔ محترم ناظرین کرام، ولیمہ سنت نبویہ ہے جو پہلا دن اور دوسرا دن کر سکتے ہیں، تیسرا دن ریاء اور نمود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ولیمہ سنت نبویہ ہے۔ اور ولیمہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے دن ولیمہ، جس دن نکاح اس دن ولیمہ نہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحتیں ہوں گی۔ تو خلوت صحیحہ ہو جانے کے بعد ولیمہ کرنا آپ کے لیے واجب الوجوب ہے، پہلا دن ہو یا دوسرا دن۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت نبویہ کے مطابق وقت پہ ہمیں اور آپ کو ولیمہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔